یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی پہلی 18 آیات ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 20 باب اس کی پہلی 18 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ خداوند کے پڑھے سن جانے کلام پر خداوند خاص طور تو جو ہم حوالہ دیکھ رہے ہیں، آج ایسٹر سنڈے ہے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی کو ہم آج کے دن مناتے ہیں کہ یسوع مسیح آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔
تو لکھا ہوا ہے پہلی آیت میں، جب آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں یوحنا کی انجیل 20 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتہ کے پہلا دن، کہ ہفتے کے پہلے دن جو تھے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ تو یہودی سبت جو تھا وہ سیٹرڈے کو ہفتے کے دن منایا جاتا تھا۔ یسوع مسیح جی اٹھے ہفتے کے پہلے دن، جو کہ بنتا ہے اتوار۔ یسوع مسیح اتوار کو جی اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی جو تھے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے مسیحی سبت جو ہے وہ سیٹرڈے کو نہیں مناتے بلکہ اتوار کو مناتے ہیں۔ یہودی جو تھے وہ ہفتے کے دن منایا کرتے تھے، پر ہم کیوں مناتے ہیں اتوار کو؟ کیونکہ اس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ یسوع مسیح نے موت اور شیطان پر اتوار کے دن فتح پائی تھی۔ ہفتے کے پہلے دن اسی دن یہ لوگ آ رہے ہیں، اور مریم مگدلینی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مریم مگدلینی آ رہی تھی تڑکے کے وقت، ابھی اندھیرا ہی تھا۔ تو دوسری اناجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ مریم مگدلینی اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی عورتیں موجود تھیں۔ یہاں پر ہمیں صرف جو ہے مریم مگدلینی کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اناجیل ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی سٹوری کو وہ پورا کرتی ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ زیادہ شخصیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پر دیکھنے کی بات یہ ہے یہاں پر صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مریم مگدلینی گئی، تو اور بھی عورتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اب مریم مگدلینی گئی اور قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ مریم مگدلینی اور عورتیں کیوں جا رہی تھیں، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ اس وجہ سے جا رہی تھی کیونکہ وہ خوشبودار چیزیں لائی تھی جو کہ لاش کو لگاتے تھے، تو دفن جب کرتے تھے لاش کو، تو چونکہ لاش میں سے بو آنے لگ جاتی تھی بہت جلدی، تو لاش کو خوشبودار چیزیں وہ لگاتے تھے، پر ان کو یہ نہیں پتا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ جو یوسف تھا، یوسف نے پہلے ہی بہت زیادہ جو تھا خوشبودار خوشبو جو ہے وہ یسوع مسیح کی لاش کو لگا دی تھی، اور یہ جو تھی کسی کے دفن کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی تھی اور اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے جو کپڑا جو تھا لاش کے ساتھ جو ہے چپک جاتا تھا۔ تو وہ اس مقصد کے لیے آئیں، اور دوسری جگہ پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہے ہمارے لیے جو قبر پر سے پتھر کو ہٹائے گا، کون ہے ہمارے لیے جو قبر پر سے پتھر کو ہٹائے گا، کیونکہ قبر کا پتھر بہت بڑا تھا، اور جو حکمران تھے ان کو شک تھا کہ اس نے نبوت کی ہے کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی لاش کو لے جائیں، تو اس وجہ سے بڑا قبر پہ پتھر لگایا گیا، اور یہودیوں کو لگا کہ وہ جیت گئے ہیں، وہ لوگ جیت گئے ہیں، اور ان لوگوں نے قبر پہ پتھر کو لگا دیا، اور ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا جب یہ عورتیں جا رہی تھی کہ جائیں گے اور بڑا معجزہ دیکھیں گے، مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہوگا اور ہم مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھا پا کے بڑے خوش ہوں گے اور نعرے لگائیں گے۔ یہ صرف اس کام کے لیے جا رہی تھی کہ یسوع مسیح کے جو بریل، یسوع مسیح کے جو کفن دفن کا کام ہے اس کو پورا کریں اپنے جو ان کی روایتیں تھیں اس کے مطابق، اور پتھر بڑا تھا اور ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ پتھر کو کون ہٹائے گا۔ اب یہ بات ہے کہ جب اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ اندھیرا تھا، قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا، پاس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے
اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ اب یہاں پر جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی سب سے پہلے کون دے رہا ہے؟ عورتیں دے رہی ہیں۔ اس وقت میں عورتوں کی گواہی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ عورتیں اگر کسی کی بھی گواہی دیتی تھی تو اس گواہی کو پہ لوگوں کو شک ہوتا تھا۔ اب کسی نے اگر یہ کہانی اپنے سے بنائی ہو، من گڑت کہانی بنائی ہو، تو اپنی کہانی کو کوئی بھی شخص جو ہے اپنے سے لکھ رہا ہو تو طاقت دینے کے لیے، بڑا دکھانے کے لیے وہ عورتوں کا نہیں لکھے گا کہ عورتوں نے سب سے پہلے گواہی دی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی، یا پھر مسیح کی لاش کے غائب ہو جانے کی۔ وہ شاید کسی مرد کا ہی استعمال کریں گے کہ مرد ہی نے ایسا کام کیا تھا۔ تو عورتیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمت والی بھی ہیں، کہ خدا کے فضل سے وہ ہمت والی بھی تھی کہ عورتیں آ رہی تھی جب کہ انہیں پتا تھا کہ حاکم یسوع مسیح کے خلاف ہیں اور ان حاکموں نے یسوع مسیح کو مروایا ہے، پھر بھی عورتیں یسوع مسیح کے پیچھے آ رہی تھیں اور یسوع مسیح کے کفن دفن کا کام کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اور یہی عورتیں، مطلب یہ جو مریم مگدلینی ہے، یہ ہمیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت بھی ملتی ہے، ادھر وہاں پر موجود ہے، اور یسوع مسیح سے اس کی محبت وہاں پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یسوع مسیح جب مصلوب کیے جا رہے تھے تو وہاں پر مریم اس کی ماں کے ساتھ مریم مگدلینی بھی موجود تھی۔ اور یہی عورتیں جو ہیں ہمیں پہلی بار یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں دیکھیں، قبر کا پتھر ہٹا بھی ہوا ہے، پر ان کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہوا ہوگا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات ان کے ذہن میں ابھی بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی انہیں لگ رہا ہے کہ لاش کو کوئی لے گیا ہے، قبر سے نکال لے گئے ہیں۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ لاشوں کا غائب ہو جانا عام بات تھی۔ لوگ لاشوں کو چوری کر لیتے تھے، ڈاکہ ڈال دیتے تھے اس چیز کے لیے کہ شاید اس کے پاس سے، لاش کے پاس سے ہمیں کوئی قیمتی چیز مل جائے، کوئی زیور مل جائے، کوئی اس قسم کی چیز مل جائے۔ اس وجہ سے لاشوں کا غائب ہونا عام بات تھی، اور اس کے ذہن میں بھی، مریم مگدلینی کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی جب اس نے یسوع مسیح کے شاگردوں کو یہ گواہی دی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کپڑے پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ اب مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں کہ یہ کپڑے وہاں پر کیسے پڑے تھے، اور یسوع مسیح کے جو جسم ہے، جو جلالی بدن ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بدن جو تھا، جلالی بدن جو تھا، وہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے چیزوں کے آر پار چلا جاتا تھا، چیزوں کے آر پار چلا جاتا تھا۔ تو کپڑے، یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو یسوع مسیح کا جو بدن تھا وہ اس کپڑے کے آر پار چلا گیا۔ اس قسم کی بھی لوگوں کی سوچ پائی جاتی ہے۔ یسوع مسیح جب اپنے جو شاگرد تھے ان کو ملنے کے لیے آیا تو یسوع مسیح جو ہے دیوار کے اندر سے ہو کر آ گیا۔ تو یہ سوچیں لوگوں کی پائی جاتی ہیں۔ لوگ مختلف طرح سے اس کا جو ہے تفسیر کرتے ہیں اس حوالے کی، اور اس رومال کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح اس میں سے یسوع مسیح کا جسم نکل آیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ
کہ यीशु मसीह का ये जो जिस कपड़े में यीशु मसीह लिपटे थे वो किस तरह से यीशु मसीह के जिस्म पर से उतरा। हम इसके बारे में स्पेकुलेट नहीं करते, तो हम बस ये कहेंगे कि शायद यीशु मसीह ने वो कपड़ा अपने ऊपर से उतारा हो। ये तो बात है कि यीशु मसीह ने बेशक वो कपड़ा अपने ऊपर से उतारा था, कैसे उतारा था ये हमें नहीं पता। तो मौजे के अंदर मौजा जो है लोग डालने की कोशिश करते हैं, जितना मौजाती काम है उससे ज़्यादा मौजाती उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जितना मौजा है हम उतने ही मौजे को मानते हैं। यीशु मसीह ने ज़रूर ही उस कपड़े को अपने ऊपर से उतारा, और यीशु मसीह का बदन जो था बेशक जलाली बदन था, पर हमें यह नहीं पता कि उस बदन में क्या क्या खसूसियात थी और वो बदन जो है इस तरह करता था कि नहीं करता था। पर कपड़ा पड़ा हुआ है, कपड़ा वह यीशु मसीह के जिस्म से उतरा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने ज़रूर ही उस कपड़े को उतारा। कैसे उतारा हमें नहीं पता। तो जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो कपड़ा यीशु मसीह ने उतारा और यीशु मसीह का जलाली बदन था, तो मौजे को मौजे से ज़्यादा हमें और ज़्यादा मौजाती बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मौजा है मौजे को उतने ही रहने दें। जब किसी कब्र जिसी वो जो थी लाश थी, लाश को वो जब दफनाते थे तो उसको कपड़े से जब वो बांधते थे तो उसके ऊपर खुशबू लगाई जाती थी, तो वो चिपक जाता था जिस्म के साथ। पर ये बात जो है जिस्म के साथ वो कपड़ा चिपक जाता था। अब जो था कपड़ा किस तरह से उतारा गया हमें नहीं पता, पर वो काफ़ी टाइटली बंधा होता था। आगे हम देखते हैं लिखा हुआ है, इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। पास किए शागिर्द अपने घर को वापस गए, तो उन्हें वो नविश्ता नहीं पता था जिसकी वजह से, मतलब जिसमें लिखा हुआ था कि मसीह ने मुर्दों में से जी उठना है। अब कौन से नविश्ते की यहाँ पे बात हो रही है हम पैदाइश में देख सकते हैं। सबसे पहली जो खुशखबरी हमें बताई जाती है पैदाइश में, वहाँ पर जब उनको वो बरहना महसूस कर रहे थे आदम और हवा, और उनको खुदा ने कपड़े पहनाए, कपड़े खुदा ने उनको जब पहना दिए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने एक वादा दिया था कि जो औरत की नस्ल से आएगा उसकी एड़ी पर जो है सांप जो है काटेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना नविश्ते का पूरा होना भी है। यहाँ पे बकायदा हमें बताया नहीं गया कौन से नविश्ता है, पर पुराने अहदनामे में बहुत सी गवाहियाँ मिलती हैं कि मसीह जो है मुर्दों में से जी उठेगा। मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस चीज़ की गवाही है कि वो मौत को और शैतान को हराएगा। हम देख सकते हैं एक और हवाला ज़बूर 16 उसकी 10 आयत। क्योंकि तू ना मेरी जान अस्पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। जी, तो यीशु मसीह की जान जो है, यीशु मसीह की जो जिस्म है उसको वो सड़ने नहीं देगा, जो कि खुदान के कलाम में लिखा हुआ है। और ये बात सच है कि यीशु मसीह का जिस्म इससे पहले कि डिके करता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने शैतान और मौत पे फतह पाई, और यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला। अब देखने वाली बात यह है कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उसमें शैतान का भी बड़ा हाथ था। किस तरह से? क्योंकि शैतान जो था यहूदा इस्करियोती में समा गया, और क्योंकि वो उसमें समा गया तो उसने उसको इस्तेमाल किया यीशु मसीह के मसलूबियत के लिए। और जब उसने मसलूब किया तो
यहूदियों के ज़हन में क्या था कि यीशु मसीह हार गया और हम जीत गए। जो हुक्मरान थे वो भी समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो हार गया। पर हमें मिलता है, यीशु मसीह बताते हैं निशान उन्हें दिया जाएगा। किसका निशान दिया जाएगा? यूना का निशान दिया जाएगा। यूना का निशान क्या था कि जिस तरह यूना जो है 3 दिन और रात जो है मछली के पेट में रहा, उसी तरह मसीह जो है मछली के मतलब जो मछली के पेट में तो नहीं, कब्र में रहेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। उसका मछली के पेट में रहना किस चीज़ की तरफ हमारे सोचों को लगाता है? इस तरफ इशारा करता है, मसीह के मुर्दों में से जी उठने की तरफ इशारा करता है कि एक मसीह आएगा और वो इसी तरह जो है कब्र में रहेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आगे हम देख सकते हैं, आगे लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पिंताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किस को ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। अब यहाँ पर हम जो वाक़या देखते हैं ये भी काफ़ी हैरान कुन है कि जब मरियम मगदलीनी गई और मरियम मगदलीनी, ज़ाहिर ये होता है कि मरियम मगदलीनी उनके पीछे पीछे ही आ गई थी। पहले वो गई और गवाही दी और पीछे पीछे जो शागिर्द थे उनके वो वापस आ गई। और जब यहाँ पर हम देखते हैं तो वो रोती हमें नज़र आती है और वो फरिश्तों को देखती है और यीशु मसीह को भी देखती है। जब वो फरिश्तों को देखती है और यीशु मसीह को देखती है तो वो यीशु मसीह को पहचानती नहीं, जो कि बड़ी हैरानगी की बात है कि जब पहली बार वो देख रही है यीशु मसीह को तो वो पहचानती नहीं है। पर कब वो पहचानती है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि ए मरियम, तब उसने उसे पहचाना। शायद हम कोई बहुत वसूख से नहीं पक्के तौर पे कह सकते कि जी जिस तरह से वो 2 शागिर्द थे जो यीशु मसीह के साथ मौजूद थे और यीशु मसीह के साथ जा रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, फिर उनकी आंखों को यीशु मसीह ने खोला और उन्होंने पहचाना। हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि इसके साथ भी वाक़या हुआ, क्या पता ये उस दुख में इतनी गिरफ्तार हो कि वो यीशु मसीह को पहचान रही ना हो और वो रो रही थी। तो पर यीशु मसीह ने जब उसे पुकारा और उसका नाम लिया तो वो समझ गई कि ये रबूनी है, मतलब उस्ताद। यीशु मसीह को उसने उस्ताद कहा। और फिर आगे हम देख सकते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। तो जहाँ पर वो यीशु मसीह को छूने की कोशिश करती है पर यीशु मसीह उसे मना करते हैं।
اس آیت کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے بہت سے خیالات ہیں، پر ہم کوئی بہت بڑی بات نہیں بناتے، بس سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتی تھی، یسوع مسیح نے اسے پکڑنے سے روکا، کیونکہ آرسس پرول کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کہیں وہ چلا نہ جائے، اس وجہ سے پکڑنا چاہتی تھی، اور پر یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اور جو کہ بات سچی بھی ہے، یسوع مسیح ان کے ساتھ ہی رہیں گے اگلے 40 دن تک۔ تو یسوع مسیح مختلف لوگوں کو نظر آئیں گے، اور یسوع مسیح یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس میں جاؤں گا، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جو غلام یا پھر اس کے دوست کہنے کے لائق تھے، وہ خدا کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی بن جاتے ہیں، خدا کے لپالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور اس کے گناہ کی وجہ سے جو سزا اس نے پائی، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لانے کی وجہ سے یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے یسوع مسیح کے ساتھ اس میراث میں شامل ہو گئے، اور ان کو یہ حق ملا کہ باپ کہہ کر وہ خدا کو پکار سکتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنی دعا میں بھی کہا تھا جب وہ ان کو دعا سکھا رہے تھے کہ کہنا اے ہمارے باپ۔ تو یہی چیز یہاں پر یسوع مسیح پھر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے، مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے باتیں کہیں۔ یہاں پر مریم مگدلینی گواہی دیتی ہے یسوع مسیح کی اور لوگوں کو۔ اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کوئی ایک بہت دیکھی چھپی بات نہیں تھی کہ کمرے میں ہوئی ہو اور بس ایک چھپ کر بات ہوئی ہو، دو لوگوں پہ یسوع مسیح نظر آئے ہوں اور یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بارہا نظر آتے رہے، 40 دن تک یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور ہمیں یسوع مسیح کی وہ گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یسوع مسیح 500 سے زیادہ لوگوں کو نظر آ رہے تھے اس تمام تر عرصے میں 40 دنوں کے۔ تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کوئی ڈکا چھپا کام نہیں تھا، بلکہ ایک پبلک بات تھی جو لوگوں کو یسوع مسیح نظر آئے۔ اگر یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اگر ایک ڈکی چھپی بات ہوتی تو شاید ہی آج ہم مسیح کو جانتے۔ آج 2000 سال ہو گئے ہیں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، 2000 سال ہو گئے ہیں، پر ہم یسوع مسیح کو کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک پبلک ایونٹ تھا، سب لوگوں نے دیکھا یسوع مسیح کو، یسوع مسیح کے جسم کو دیکھا، مردوں میں سے جی اٹھے دیکھا، اور اس مسیح کی منادی کی گئی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے موت اور شیطان کو ہرا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا جلالی کام ہے جو مسیح نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کیا، اور ہمارے نجات کے لیے یسوع مسیح نے وہ کام کر دکھایا جو لوگ نہیں کر سکتے تھے، نہ کسی برے کی قربانی نہ کسی اور شخصیت کی قربانی یہ کر سکتی تھی۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک اسپیشل ایونٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مردوں میں سے جی اٹھے، وہ لوگ ان لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا۔ اس عورت کے بیٹے کو جس کو پرانے عہد نامے مردوں میں سے زندہ کیا، تو اس کو بھی کسی اور شخص نے آ کر زندہ کیا، جو یسوع مسیح کے وقت میں بھی لازر تھا، اس کو بھی یسوع مسیح نے زندہ کیا، اور بھی جو لوگ زندہ ہوئے مردوں میں سے، ان لوگوں کو کسی شخص نے آ کر زندہ کیا۔ یسوع مسیح نے خود مردوں میں سے جی اٹھے۔
تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنا اس طرح سے بھی ایک خاص اور نئی بات ہے اور باقی سب لوگوں کے مقابلے میں الگ بات ہے، کیونکہ یسوع مسیح خود مردوں میں سے جی اٹھے، نہ کہ کسی اور شخص نے آ کر یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک پہلے سے ہی پروفیسائڈ کام تھا، جس کے بارے میں پہلے سے نبوتیں کی گئیں۔ وہ خدا جس کے بارے میں لکھا ہوا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اسی نے ہر چیز کو، جس نے سب چیزوں کو تخلیق کیا اور جس نے سب چیزوں کو جان دی، اس نے اپنے اس مردہ بدن کو پھر سے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور پھر ہم آگے جب دیکھتے ہیں اسی ساری بات کو، تو یا ایوب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اگر چاہے تو سب جانداروں سے جان کو لے لے۔ وہ خدا جو ہے سب جانداروں میں سے جان کو لے سکتا ہے، وہ خدا جو سب جانداروں میں سے جان کو نکال سکتا ہے، اسی نے انہیں وہ جان دی ہے، جس کے پاس جان دینے اور جان لے لینے کا اختیار ہے، اسی نے اپنے اس مردہ بدن کو بھی زندہ کیا جس کے پاس زندگی کا اختیار ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا بانی ہے۔ اگر وہ جانتے تو زندگی کے بانی کو مصلوب نہ کرتے۔ وہ زندگی کا بانی ہے، اسی وجہ سے وہ زندگی دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے یسوع مسیح کے شاگرد ڈرتے، چھپتے، کانپتے نظر آتے تھے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہی شاگرد یسوع مسیح کی منادی یہودیہ اور دنیا کے آخر تک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کس کو دیکھا؟ مسیح مصلوب کو مردوں میں سے زندہ دیکھا۔ ان کی امید بڑی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے مسیح کے جلال کو جیسا وہ ہے ویسا دیکھا، اور ان کے پاس یہ موجود تھی امید کہ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی ایک دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ ایسی تو نہیں پولس رسول کہتا جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی امید تھی جو کہ کوئی بھی چیز نہیں چرا سکتی تھی، نہ موت، نہ غم، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں۔ کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسیح کے جلال کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، نہ موت کا ڈر تھا نہ کسی اور چیز کا، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ بھی ایک دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور مسیح کے جلال کو جیسا وہ ہے ویسا دیکھے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جلالی بدن کیسا ہوگا، پر ہم یہ جانتے ہیں انجیل کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، کہ ہمارا بدن جیسا مسیح کا تھا ویسا ہوگا، اور اس میں کیا خصوصیات ہوں گی یہ ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب مسیح کو دیکھیں گے مسیح کے جلال میں۔ یہی امید جو ہے ہمارے پاس بھی ہے جو یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس تھی، یہی امید جو ہے جان اوون کے پاس بھی تھی، جس نے ڈیتھ آف ڈیتھ لکھی، موت کی موت کتاب لکھی اس نے، اور اس کے پاس کیا بڑی امید تھی کہ اس کے جو تھے 10 بچے جو تھے بچپن میں ہی مارے گئے، پر پھر بھی وہ لکھتا ہے ڈیتھ آف ڈیتھ، مسیح کے جلال کے بارے میں لکھتا ہے، سب چیزوں کے بارے میں لکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا امید ہے؟ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس کے لیے کیا بڑی امید تھی، جو وہ اتنے دکھ میں بھی ان سب چیزوں کے رہتے سہتے ہوئے بھی لکھ سکتا ہے کہ ڈیتھ آف ڈیتھ۔
کہ موت کی موت۔ تو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے، آخر میں یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک یہ خوشی کی بات بھی ہے، یہ ڈرنے کی بات بھی ہے۔ خوشی کی بات ان کے لیے ہے جن لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ ایک دن مردے بھی جی اٹھیں گے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھانی ہے تو مردوں کی عدالت بھی نہیں ہے، پر اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھائے تو مردوں کی عدالت بھی ہے۔ خدا آئے گا اور خدا عدالت کرے گا، خدا آئے گا اور خدا عدالت کرے گا۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات بھی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ امید کی بات ان کے لیے ہے جو دکھ ہیں اور مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ مسیح جو ہے اس چیز کی انہیں امید دے گیا ہے کہ بے شک یہ دکھ جتنا بھی ہو ان کے لیے ایک ایسا جلال پیدا کر رہا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا جلال ہے، اور ان کے پاس وہ دکھ سہ سکتے ہیں جو نوون دکھ سہ سکتا تھا۔ یسوع مسیح کے شاگرد دکھ سہ سکتے تھے، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ بھی ایک دن مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور یہ دکھ اور درد ختم ہو جائے گا۔ خدا ان کے ساتھ ہوگا اور وہ خدا کے لوگ ہوں گے، اور ان کے ماتھوں پر خدا کا نام لکھا ہوگا۔ وہاں نہ رونا ہوگا نہ ماتم ہوگا، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے کہ آپ کے پاس یہ امید ہے کہ آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور مسیح کے جلال کو جیسے ہے وہ ہے ویسی دیکھیں گے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ کیا آپ کے پاس بڑی امید ہے؟ کیا آپ اس امید کے سہارے جیتے ہیں؟ گیت تو آپ نے گا لیا، سانو موت دی نہیں رہتی، بالکل بھی پرواہ ہمیں موت کی نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ پر میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا دراصل آپ کو موت کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کے شاگردوں کو موت کی پرواہ ہمیں نظر آتا کہ تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مسیح کے پاس رہیں، مسیحی چاہتا ہے کہ مسیح کے پاس جائیں۔ کیا آپ مسیح کو بڑے جلالی خدا کی طرح دیکھتے ہیں اور مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ نے بھی اپنی امیدیں، اپنی خواہشیں، اپنی خوشیاں اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی آنکھیں ہیں، یہ جو سب کچھ سامنے ہے یہی سب کچھ ہے؟ پر مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہم نئے بدن میں جئیں گے۔ پر جو لوگ اس دنیا کو اپنے سامنے رکھ کے اس دنیا کے مطابق اسی دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے وہ موت نہیں ہے، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا سب سے بڑی دکھ کی بات ہے۔ شاید اس سے بڑی ان کے لیے کوئی دکھ کی بات ہو جو اپنے گناہوں میں مریں گے، کیونکہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی سب سے بڑی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن عدالت کا دن آئے گا، اور جن لوگوں نے مسیح کے نام کو جلال نہیں دیا، توبہ نہیں کی، وہ ضرور ہی خدا کے قہر کے نیچے کچلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بڑی امید کی بات بھی ہے اور بڑے خوف کی بات بھی ہے۔ فیصلہ آپ کو اس دنیا میں کرنا ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے اپنے گناہ سے اور مسیح کے جلال کے لیے زندگی گزارنی ہے، یا پھر آخر میں خدا کے بڑے قہر کو دیکھنا ہے اور مسیح کی وجہ سے جو لوگ دکھ اٹھائیں گے ان میں شامل ہونا ہے۔ آج ہی توبہ کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی خداوند کا دن ہے، آج ہی مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کے لیے زندگی گزارنی ہے، اپنے لیے، اپنے گناہ کے لیے، یا مسیح کے جلال کے لیے اور مسیح کے لیے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے آمین۔
آخر میں درخواست انکل فرق سے کہ دعا میں رہنمائی